السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال اور میں ہوں ماہین سید۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ہیڈ لائنز کا، لیکن اس سے پہلے ایک شارٹ۔ ڈینگی کے ممکنہ خطرے کے پیش نظر سرکاری مشینری کمر بستہ، اراکین اسمبلی کے قیادت میں قدم بڑھاؤ، ڈینگی مکاؤ ریلیاں، گھر گھر ڈینگی کٹس تقسیم، ڈی جی پی آر پنجاب ہیڈ کوارٹر میں اینٹی ڈینگی ورک شاپ، بیوروکریسی بھی متحرک، سول سیکریٹریٹ میں ڈینگی کنٹرول روم قائم کر دیا گیا۔ ٹاؤن ہال میں انسداد ڈینگی ورک شاپ میں شہر کی تمام یونین کونسلز کے سیکرٹریز کی شرکت، ایل ڈی اے کمیونٹی سینٹر نیو مسلم ٹاؤن میں سیمینار، گلبرگ میں انسداد ڈینگی واک، جبکہ گرو مانگڑ قبرستان کے باہر کھلے عام ٹائر کی فروخت پر دکاندار گرفتار۔ تعلیمی اداروں میں ڈینگی بارے آگاہی کیمپ اور سیمینارز کا انعقاد، پنجاب یونیورسٹی اور یو ٹی کی کالونی میں مچھر مار سپرے کیا گیا، ہسپتالوں میں پیرامیڈکس چھٹی کے روز بھی ڈیوٹی پر موجود رہے۔ ادھر علماء کرام نے بادشاہی مسجد میں صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ پشرا میں تحریک انصاف کی عید ملن پارٹی بد نظمی کا شکار، کارکنوں کی کھانے کے لیے ہلڑ بازی۔ بکر منڈی نواں کوٹ کے بیوپاریوں کا زبردستی بے دخل کیے جانے پر اقبال ٹاؤن انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ سعید پارک شادرہ کے رہائشی 2 لڑکے دریائے راوی میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے، اندھیرے کے باعث ریسکیو آپریشن ملتوی کر دیا گیا۔ بیشتر اتوار بازاروں میں اشیاء کی ترسیل نہ ہونے سے شہری مشکلات سے دوچار رہے۔ ادھر شادمان اتوار بازار میں ناقص انتظامات پر ڈی سی او نے اسسٹنٹ ٹاؤن آفیسر ریگولیشن اور سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی کو معطل کر دیا۔ چھٹی کے روز بعض علاقوں میں پتنگ بازوں کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن، ساندہ سے 5 پتنگ باز گرفتار۔ انجمن تعمیرات مزارات جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کے زیر اہتمام مزارات کے تحفظ کے لیے کربلا گام شاہ سے ریلی نکالی گئی۔ 18 رکنی پارلیمانی وفد دورہ بھارت کے بعد وطن واپس پہنچ گیا۔ پارلیمنٹیرینز کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ویزا پالیسی میں نرمی پر اتفاق رائے ہوا ہے۔ جوہر ٹاؤن میں ینگ نرسز ایسوسی ایشن کے انتخابات میں پینل اے کا کلین سویپ، رضیہ ستار چیئرپرسن، روزینہ منظور صدر، روبینہ اشرف جنرل سیکرٹری منتخب۔ گورنر پنجاب سردار لطیف کھوسہ سے آزاد جموں کشمیر کے وزیر مال چودھری علی شاہ اور پی پی رہنما میجر ریٹائرڈ سردار امجد رفیق کی ملاقات۔ باغ جناح میں جماعت اسلامی کی ملن پارٹی، امیر جماعت سید منور حسن کی یونین کونسل کی سطح پر عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کی ہدایت۔ مسلم لیگ نون کے کارکن چودھری نعیم کی گلبرگ میں دعوت ولیمہ، پرویز ملک اور خواجہ عمران نذیر سمیت سیاسی و سماجی شخصیات کی شرکت۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان انضمام الحق کے والد پیر انتظام الحق کی نماز جنازہ کیولری گراؤنڈ میں ادا کی گئی، کرکٹر سمیت شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ پنجاب یوتھ سپورٹس فیسٹیول کا آغاز، پہلے روز ایتھلیٹکس، بیڈمنٹن، بلیئرڈ، کرکٹ، رسہ کشی، والی بال اور پنجہ آزمائی کے مقابلے ہوئے۔ اور کوٹ لکھپت ریس کلب میں ہفتہ وار گھڑ دوڑ مقابلے، بیشتر ریسز میں فیورٹ گھوڑوں نے میدان مار لیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے ڈینگی وائرس سے آگاہی کے لیے شہر کے مختلف مقامات پر واک میں حصہ لیا اور لوگوں کو حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ جانتے ہیں عمر اسلم کی اس رپورٹ میں۔ ڈینگی کے خلاف شالامار باغ سے نکالی جانے والی ریلی میں صدر مسلم لیگ نون لاہور محمد پرویز ملک، ایم پی اے چودھری شہباز احمد، راحیلہ خادم حسین سمیت عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ حلقہ پی پی 160 سے تعلق رکھنے والے رکن پنجاب اسمبلی سیف الملوک کھوکر کی زیر قیادت ڈینگی وائرس کے حوالے سے آگاہی واک کا انعقاد شاہپور کانجرا میں کیا گیا۔
सैफ अल-मलूक खोखर ने घर घर जाकर लोगों में डेंगू किट्स तकसीम की। वहदत रोड पर डेंगू वायरस के हवाले से आगाही के सिलसिले में रुकन कौमी असम्बली उमर सुहेल ज़िया भट्ट की ज़ेर क़यादत वॉक का एहतमाम किया गया। डेंगू से आगाही के लिए शहरियों में पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर सैयद तौसीफ शाह समेत दीगर कारकुन भी मौजूद थे। मुगलपुरा में रुकन पंजाब असम्बली हाजी अल्लाह रखा, जबकि भट्टा गाड़ियाँ में MPA मियां नवीद अंजुम ने घर घर जाकर डेंगू किट्स तकसीम की। पब्लिक को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इकट्ठे होकर इस बड़ी वबा को हमने कंट्रोल करना है। अल्लाह ये हो सके, अल्लाह की ज़ात के बाद मियां शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी और कंट्रोल ना हो, वो काम करना भी जानते हैं, करवाना भी जानते हैं। हम पम्फलेट्स भी बांट रहे हैं और ये डेंगू स्प्रे भी कर रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं और कौम को जगा रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं सफाई का, जो हमारा निस्फ़ ईमान भी है। ख्वाजा इमरान नज़ीर और आजसिम शरीफ ने मेन बाजार मुजंग का दौरा किया, अहले इलाका और दुकानदारों में डेंगू किट्स तकसीम की, जबकि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली राना मशहूद अहमद खान की ज़ेर निगरानी गुलशन रावी वासा कॉलोनी के मकीनों में डेंगू से आगाही के लिए पम्फलेट्स तकसीम किए गए। MNA चौधरी नसीर भुट्टा, MPA रमजान सदीक भट्टी, मियां नसीर अहमद, राना मुबशर इकबाल ADCG लाहौर मुसरत जबी ने करमाबाद और कीर कलां बाजार में डेंगू आगाही मुहिम के सिलसिले में लोगों में डेंगू किट्स और पम्फलेट्स तकसीम किए। रुकन कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने मदीना कॉलोनी में डेंगू वायरस के हवाले से आगाही दी। खास तौर पर सफाई का ख्याल रखें, ये हमारे दीन का भी जो है ये सबक है। अवाम का ताउन जो आगाही पैदा की गई है मीडिया की तरफ से, हुकूमत पंजाब कर रही है, मियां शहबाज साहब की खुसूसी एफर्ट इसमें। डेंगू वायरस के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमती इक़दामात अपनी जगह, ताहम शहरियों को भी एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की ज़रूरत है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ उमर असलम, सिटी 42। डेंगू के हवाले से ही मज़ीद बात करेंगे कि डेंगू के खतरे से निपटने के लिए तलबा और असातिज़ा भी मुतहर्रिक हो गए हैं। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तहत सेमिनार मुनक्किद और कैंप लगाए गए। तलबा ने सफाई मुहिम में भी हिस्सा लिया। ये मुहिम कहाँ कहाँ जारी है, जानते हैं एमन ताहिर की रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर शहर के तमाम तालीमी इदारे इतवार की रोज भी खुले रहे और उनमें डेंगू के तदारुक के लिए एहतियाती इक़दामात और सफाई सुथराई का काम जारी रहा। गवर्नमेंट साइंस कॉलेज वादत रोड में डेंगू आगाही कैंप का इनेकाद किया गया और शहरियों में पम्फलेट्स तकसीम किए गए। कैंप के शुरा ने सड़क किनारे जमा पानी की निकासी भी की। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन कुपर रोड के ज़ेरे तमाम पंजाब असम्बली के सामने कैंप लगाया गया, जिसमें गर्ल गाइड्स ने पानी में लार्वा की मौजूदगी का सुराग लगाने का अमली मुजाहरा किया और शहरियों में पम्फलेट्स तकसीम किए। इस ज़्यादा डेंगू मुहिम के सिलसिले में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के केमिकल डिपार्टमेंट में सेमिनार मुनक्किद किया गया, जबकि UET कॉलोनी में मच्छर मार स्प्रे भी किया गया। उधर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा सेमिनार में वाइस चांसलर डॉक्टर सबिया मंसूर और फैकल्टी अरकान समेत तलबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। पंजाब यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में डेंगू के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। दीगर तालीमी इदारों की तरह पंजाब यूनिवर्सिटी के अमले की भी इतवार की छुट्टी मनसूख कर दी गई। जगह जगह पोस्टर और बैनर लगाए गए और तमाम शोबों और हॉस्टल में स्प्रे किया जाता रहा। वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान का कहना है कि ये मुहिम 3 मराहिल में चलाई जाएगी। चीफ मिनिस्टर साहब की खुसूसी हिदायत पर इस मुहिम का आगाज़ किया गया है और इसके 3 पहलू हैं। एक तो सफाई और ख़ास तौर पर ऐसे मकामात जहां पानी के जमा हो जाने से मच्छरों और बिलखुसूस डेंगू की अफजाइश का इम्कान हो सकता है। दूसरा स्प्रे, तीसरा डेंगू से मुताल्लिक मालूमात की फराहमी। इतवार के रोज शहर के तमाम सरकारी स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सफाई की गई और स्प्रे भी किया गया, जबकि डेंगू लार्वा की अफजाइश के इम्कानी मकामात का जायजा भी लिया गया। कैमरा रिपोर्टिंग टीम के साथ एमन ताहिर, सिटी 42। डेंगू के खतरे ने नौकरशाही को भी चौकस कर दिया है। सरकारी हुकाम सारा दिन मुतहर्रिक रहे और सेक्रेटेरिएट में डेंगू कंट्रोल सेल भी बना दिया गया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात बता रहे हैं दुरे नायाब इस रिपोर्ट में। इतवार की छुट्टी के बावजूद सरकारी अफसरान सारा दिन मुतहर्रिक रहे और डेंगू के खतरे के तदारुक की तदाबीर पर अमल करते नजर आए। सेक्रेटरी माहौलियात सईद वाला ने कजाफी स्टेडियम में महकमा माहौलियात के दफातर और मुलहका गार्डन्स में सफाई के इंतजामात का जायजा लिया और गैर जरूरी अशिया को फौरी तौर पर हटाने का हुक्म दिया। न्यू मुस्लिम टाउन में LDA कम्युनिटी सेंटर में अफसरान के लिए तरबीती सेशन मुनक्किद किया गया, जिसमें उनको डेंगू बुखार की वजूहात और उनसे बचाव की तदाबीर से आगाह किया गया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल मरियम कियानी, मोहम्मद उस्मान, MD वासा मियां अब्दुल्ला और चीफ इंजीनियर टीपा सईद अख्तर समेत दीगर अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। DGPR पंजाब हेडक्वार्टर में होने वाली डेंगू वर्कशॉप में डायरेक्टर एडमिन अरशद सईद, डायरेक्टर लाहौर डिवीजन आरिफ चौधरी, डिप्टी डायरेक्टर और DGPR के अमले ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। महकमा बल्दियात के ज़ेरे एहतमाम लाहौर की 150 यूनियन काउंसिल्स में जारी इंसदाद डेंगू मुहिम के सिलसिले में टाउन हॉल में वर्कशॉप मुनक्किद की गई, जिसमें अरकान पंजाब असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर और आजासिम शरीफ, सेक्रेटरी बल्दियात खिजर हयात गोंदल, कमिश्नर जवाद
रफीक मलिक, DCO नूरुमीन मेंगल ने भी शिरकत की। सेक्रेटरी बल्दियात खिजर हयात गोंदल ने बताया कि इस मुहिम की निगरानी के लिए सिविल सेक्रेटेरिएट में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। इंसदाद डेंगू के माहिर डॉक्टर वसीम अकरम ने बताया कि एक साल में डेंगू जैसी मौजी वबा पर काफी हद तक काबू पाने और इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत की अनथक मेहनत ने दूसरे ममालिक को भी वर्ता हैरत में डाल दिया है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हम कर रहे हैं जिसमें हम एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, केमिकल का यूज़ भी जो है वो मिनिमम कर दिया है। और ये क्यों हो रहा है, आप अगर देखें कि इस टाइम में जितनी गवर्नमेंट हमारी पॉलिटिकल लोगों की जितनी कमिटमेंट है वो इस चीज़ की वो अक्कासी कर रही है कि लोग जो से वेल प्रिपेयर्ड हैं, वेल इन्फॉर्म्ड हैं और कमिटेड हैं। कमिश्नर ने TMA गुलबर्ग टाउन के ज़ेरे एहतमाम इंसदाद डेंगू वॉक में भी शिरकत की और घर घर जाकर पंफलेट्स तकसीम किए। गुलबर्ग के एक ही घर से डेंगू लार्वा मिलने पर जवाद रफीक मलिक ने इसे तल्फ करा दिया और इलाका में डेंगू कुछ स्प्रे करने की हिदायत की। कमिश्नर ने अफसरान के हमरा गुलबर्ग नर्सरी और गुरु मांगट कब्रिस्तान का भी दौरा किया और कब्रिस्तान के बाहर खुलेआम टायर्स की फरोख्त पर दुकानदार को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया। लाहौर के जितने टाउन्स हैं, जितने प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, NGOs जो हैं, उन सब को हमने आज शामिल किया है कि एक मॉक रिहर्सल करें और किस किस जगह पे हमने जाना है, रूट्स का पता लग जाएगा। प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हमें पता है कि जहाँ जहाँ पे है, जैसे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तानों के विज़िट होंगे, टायर शॉप्स के होंगे, घरों के विज़िट होंगे। तो ये आज उसकी रिहर्सल है और पूरा लाहौर में आज मोबिलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है सब इसकी। इंशाल्लाह अगले इतवार को इसको हम भरपूर तरीके से मनाएं। 2 सितंबर को लाहौर समेत सूबा भर में एंटी डेंगू डे मनाया जाएगा और इतवार की रिहर्सल ने अफसरान और मुलाजमीन समेत शहरियों का हौसला भी बढ़ा दिया है कि डेंगू को शिकस्त दी जा सकती है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के हमरा दुरे नायाब, सिटी 42। सेक्रेटरी माहौलियात सईद वाहला ने माहौलियात के दफातर में डेंगू की रोकथाम के लिए सफाई के इंतजाम का जायजा लिया और तमाम मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि सफाई के मामले में किसी किस्म की कोताही न बरती जाए। सेक्रेटरी माहौलियात सईद वाला ने कजाफी स्टेडियम में वाक़या महकमा माहौलियात के दफातर और मुल्हिका गार्डन्स में सफाई के इंतजाम के हवाले से डायरेक्टर माहौलियात नसीमुर रहमान और डायरेक्टर एडमिन गुलाम फरीद शाहिद के हमरा डेंगू की रोकथाम के हवाले से इक़दाम का जायजा लिया और गार्डन से पड़ी गैर ज़रूरी अशिया को फौरी तौर पर हटाने का हुक्म भी दिया। सईद वाला ने महकमा माहौलियात के तमाम अफसरान को हिदायत की कि सफाई के मामले में किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इन्हें इस बात की तलकीन भी की कि वो अपने गिरदो नवा के माहौल को साफ बनाएं। शहरियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ और उनको मूज़ी अमराज से बचाने के लिए उलमाए किराम भी बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए बादशाही मस्जिद में खतीब मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद की सरबराही में उलमाए किराम ने सफाई के इक़दाम का जायजा लिया। मुफ्ती शबीर निज़ामी, मौलाना नईम बादशाह, मौलाना अल्ताफ़ गोंदल, मौलाना हुसैन अवान, मौलाना हाफिज़ कासिम नकवी, मौलाना ज़हूर सदीकी, मौलाना सैफुल्ला, मौलाना इसहाक और मौलाना मसूद काज़मी के हमरा बादशाही मस्जिद के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया और सफाई के इंतजाम का जायजा लिया। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा ने बादशाही मस्जिद की सफाई मुहिम में भी हिस्सा लिया। मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब के डेंगू की रोकथाम के हवाले से किए जाने वाले इक़दाम काबिल तारीफ हैं और उलमाए कराम लोगों में शऊर की बेदारी के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। डेंगू मुकाम मुहिम के तहत शहर के तमाम बड़े और छोटे हस्पतालों में पैरामेडिक्स और दीगर अमला ड्यूटी पर मामूर रहा। मेयो हस्पताल, जनरल हस्पताल, सर्विसेज हस्पताल और जिना हस्पताल समेत दीगर सरकारी हस्पतालों में डेंगू वबा के खात्मे के लिए अमले ने इतवार के रोज़ भी ड्यूटी अंजाम दी। तमाम पैरामेडिक स्टाफ समेत दीगर अमले ने एमरजेंसी, इंडोर और आउटडोर में सफाई की। डॉक्टर समेत दीगर स्टाफ ने भी सफाई मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। डॉक्टर्स का कहना है कि शहरियों की आगाही और डेंगू वबा की रोकथाम के लिए ऐसी मुहिम का आगाज़ खुशाइंद इक़दाम है। उन्होंने कहा कि आइंदा भी इस तरह की मुहिम का एहतमाम किया जाएगा ताकि डेंगू वबा को फैलने से रोका जा सके। बुलेटिन में अब बात करते हैं पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2012 के हवाले से, जिसके पहले मरहले का आगाज़ हो गया है। मोहल्ला और गांव की सतह पर मुख्तलिफ मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुकाबलों के दौरान डेंगू से आगाही भी दी गई। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बिलियर्ड, क्रिकेट, टेप बॉल, पंजा आजमाई, रस्साकशी और वॉलीबॉल के मुकाबले सुबह 9 से 12 बजे तक जारी रहे, जबकि कुछ इलाकों में एक रोज़ कबल होने वाली शदीद बारिश के बायस ग्राउंड्स में पानी जमा हो गया और मुकाबले एक दिन के लिए मुलतवी कर दिए गए। पंजाब के दीगर इलाकों की तरह लाहौर के 9 टाउन्स गुलबर्ग, इकबाल टाउन, निश्तर टाउन, समनाबाद, दाता गंजबख्श टाउन, शालीमार, अजीज़ भट्टी और बागा टाउन में मुकाबलों का इनेकाद हुआ, जहां अरकान कौमी सूबाई असम्बली ने खेलों का इफ्तिताह किया। UC 31 और 32 में होने वाले मुकाबलों में बाजा लाइन
اے نے باجا لائن بی کو شکست دی. درس بڑے میاں کی ریڈ نے وائٹ کو رساکشی کے مقابلے میں 2-1 سے ہرایا، جبکہ پنجہ آزمائی کے 5 مقابلوں میں شہزاد محمود، اعجاز انور، سورج مختار، آکاش سہیل اور عمران ذیشان نے کامیابی حاصل کی. سٹی 42 میں خبروں کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن اس سے پہلے لیں گے ایک بریک. دیکھتے رہیے سٹی 42. دریائے راوی میں نہاتے ہوئے 3 دوست ڈوب گئے. ایک کو مقامی افراد نے بچا لیا، جبکہ 2 لڑکوں کی تلاش کے لیے 4 گھنٹے تک جاری رہنے والا ریسکیو آپریشن اندھیرا چھا جانے کا باعث روک دیا گیا. وسیم ریاض کی رپورٹ. شاہدرہ کے علاقہ سعید پارک کے رہائشی 3 دوست صداقت علی، محمد علی اور وہاب نہانے کے لیے دریائے راوی پر آئے اور نہاتے ہوئے گہرے پانی میں ڈوب گئے. مقامی افراد نے تینوں کو ڈوبتے دیکھ کر اپنی مدد آپ کے تحت بچانے کے لیے دریا میں چھلانگیں لگائیں اور صرف وہاب کو بچایا، جبکہ صداقت علی اور محمد علی کو نہ بچا سکے. اطلاع ملنے پر بچوں کے ورثہ بھی جائے وقوع پر پہنچ گئے اور ریسکیو ٹیموں کے ہمراہ شام ہونے تک انہیں تلاش کرتے رہے. ورثہ کے مطابق تینوں بچے انہیں بتائے بغیر نہانے کے لیے دریا پر آئے تھے. میں نہیں پتا جی، چوڑی آندا سی جی، میں تے پیری پینا چاہندے. میں تے 2 پتر نے میرے، ایک وے ایک چھوٹا وے، پیری انہاں تے 2 پینا تھا دریا دے پتر نہ جانا. منڈے بچے نے تانوں پتہ پھر رل مل کے آ جاندے نے. ریسکیو اور ضلعی انتظامیہ کی ٹیموں نے 4 گھنٹے تک ریسکیو آپریشن جاری رکھا. تاہم زیادہ اندھیرا چھا جانے کے باعث آپریشن روک دیا گیا، جو پیر کی صبح دوبارہ شروع کیا جائے گا. آپریشن تو چل رہا ہے ہمارا. جو ہی ہمیں خبر ملی ہے، سامنے ہماری پوسٹ تھی، تو فوراً ہی ہم نے کوئک ایکشن کیا، فوراً پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد آپریشن شروع کر دیا. تو انشاءاللہ جلد ہی امید ہے ہمیں کہ مل جائے گی ڈیڈ باڈیز. 2 بچے ہیں اور اس کے بعد جو نہ ملی تو انشاءاللہ کل یہ آپریشن چلتا رہے گا. بچوں کے مطابق سیلاب کی صورتحال کے پیش نظر دریائے راوی میں نہانے پر پابندی ہے. اکثر شہری اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جس کے باعث ایسے کئی ناخوشگوار واقعات پیش آتے ہیں. کیمرامین حافظ بابر کے ساتھ وسیم ریاض، سٹی 42. تحریک انصاف کے صدر مختوم جاوید ہاشمی کے اعزاز میں اشرام عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. رشید پارک اشرا میں منعقدہ عید ملن پارٹی میں پی ٹی آئی کے نائب صدر اعجاز احمد چودھری، میاں محمود رشید، جاوید چیمہ، میاں علی رشید، سردار طارق اقبال، جاوید اقبال، میاں سجاد، فرخ ناصر، بشیر سیال، ذوالفقار احمد، صدیق احمد، عائشہ خالد، انیلا اور عادل رشید سمیت کارکنوں اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میاں محمود الرشید نے کہا کہ ماضی میں سیاسی لٹیروں نے آمروں کا ساتھ دے کر ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، جنہیں عوام کسی صورت معاف نہیں کریں گے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جاوید ہاشمی نے کہا کہ پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کے نام کی کوئی چیز نہیں. جرائم میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے، جو نظم و نسق کے ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے اپنی روایات برقرار رکھیں. اشرام عید ملن پارٹی کی روشنیاں گل ہوتے ہی کارکن کھانے پر ٹوٹ پڑے، جس کے ہاتھ جو لگا لے اڑا اور باقی ہاتھ ملتے رہ گئے. شہزاد خان عبدالی کی رپورٹ. رشید پارک اچرا میں پی ٹی آئی کے زیر اہتمام عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی صدر مخدوم جاوید ہاشمی، میاں محمود رشید، جمشید چیمہ اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی. کارکنوں کی بڑی تعداد نے اس عید ملن پارٹی کو رونق بخشی اور یوں یہ جلسے کی شکل اختیار کر گئی. ملک بچانے اور اسے عظیم تر بنانے کی باتیں ہوئیں. رہنماؤں نے دعا دار تقاریر کی. ہمیں بنیادی فیصلے کرنے ہوں گے قوم کے لیے. قوم مشکل میں ہے، اس ملک کی تقدیر کو بدلنے کے لیے نکل آئے ہیں. تم نہ انہیں دبا سکتے ہو نہ جھکا سکتے ہو. مگر دوسری جانب کوئی اور ہی صورتحال جنم لے رہی تھی. پی ٹی آئی کے رہنما جوش خطابت دکھا رہے تھے اور کارکنوں کا صبر جواب دیتا جا رہا تھا. مخدوم جاوید ہاشمی کا خطاب جیسے ہی ختم ہوا اور روشنیاں گل ہوئیں، کارکن کھانے پر ٹوٹ پڑے اور انصاف نظر آیا نہ بھائی چارہ. جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ مال غنیمت سمجھ کر چلتا بنا. ہر طرف چھینا جھپٹی اور ڈکم پیل نظر آئی. گویا یہ سنہری موقع زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا.
بعض کارکنوں کے ہاتھ میں 5 لنچ باکس نظر آئے تو کوئی اس جنگ میں شکست سے دوچار ہوا۔ چھینا جپٹی میں کامیاب ہونے والے کارکنوں نے جلسہ گاہ سے بھاگنے میں ہی عافیت جانی۔ کیمرامین سید معراج کے ہمراہ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ جماعت اسلامی نے عام انتخابات کی تیاری کے سلسلے میں یونین کونسل کی سطح پر عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر دیا۔ سید منور حسن کا کہنا ہے کہ کرپٹ عناصر کے ہوتے ہوئے ملکی مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ باغ جناح میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام عید ملن پارٹی کا انعقاد کیا گیا، جس میں جماعت اسلامی لاہور کے صدر امیر العظیم، لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر چودھری ذوالفقار، مجاہد اللہ اور عبد الغفار سمیت کارکنوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سید منور حسن نے اپنے خطاب میں کہا کہ ملک میں کرپٹ عناصر کے ہوتے ہوئے مہنگائی، بے روزگاری اور دہشت گردی سمیت دیگر مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت پر شفاف اور بروقت انتخابات کرانے کے لیے دباؤ بڑھایا جائے۔ انہوں نے کارکنوں کو ہدایت کی کہ وہ یونین کونسل کی سطح پر عوامی رابطہ مہم شروع کرتے ہوئے جماعت اسلامی کا منشور گھر گھر پہنچائیں۔ عید ملن پارٹی میں اس وقت بدنظمی پیدا ہوگی جب سید منور حسن کے خطاب کے دوران کارکن کھانے کے ڈبوں پر ٹوٹ پڑے۔ سٹی 42 میں خبروں کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن اس سے پہلے لیں گے ایک بریک۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔ ڈی سی او کے دورہ شادمان اتوار بازار کے بعد اب بات کر لیتے ہیں شہر میں لگائے جانے والے اتوار بازاروں میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں کے حوالے سے۔ شہر کے اکثر اتوار بازاروں سے سبزیاں اور پھل غائب ہو گئے۔ اتوار بازاروں کا رخ کرنے والے شہریوں کو شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اتوار بازاروں میں کئی سبزیاں اور پھل دستیاب نہ ہو سکے، جبکہ شادمان کے اتوار بازار میں آٹا غائب رہا، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ گزشتہ ہفتے کی نسبت اس ہفتے اتوار بازاروں میں سبزیوں کی قیمتوں میں ملا جلا رجحان رہا۔ سب سے زیادہ اضافہ دھنیا کی قیمت میں 140 روپے کلو ہوا اور یہ 240 روپے کلو کے حساب سے فروخت ہوا۔ کھیرے کی قیمت میں 20 روپے، شملہ مرچ 15، لیمو دیسی 10، بینگن 5، کچا آم 5، شلجم 5، حلوہ کدو 3، جبکہ سبز مرچ اور پالک کی قیمت میں 2 روپے اضافہ دیکھنے میں آیا۔ مٹر 30 روپے، ٹماٹر اور بند گوبھی 5، کریلے 4، پیاز اور کھیا کدو 2، جبکہ سبز مرچ، آلو اور دیسی ٹنڈے کی قیمت میں 1 روپے فی کلو کمی ہوئی۔ دوسری جانب پھلوں میں سیب کانچا اول 8 روپے، خوبانی 18، آڑو اول 8، چونسا آم 3، آلو بخارا 18، گرما 4، انار دیسی 13، ناشپتی 12، انور گولا 13 اور تربوز کی قیمت میں 5 روپے فی کلو اضافہ ہوا۔ کھجور 22 روپے اور امرود 13 روپے کلو سستے ہو گئے۔ اتوار بازاروں میں برائلر مرغی زندہ 120، اس کا گوشت 174، بیف 200 اور مٹن 400 روپے فروخت ہوا۔ سبسڈی ختم کیے جانے سے چینی 4 روپے کلو اضافے سے 54 روپے میں فروخت کی گئی۔ ڈی سی او لاہور نور الامین مینگل نے شادمان اتوار بازار میں صفائی کے ناقص انتظامات اور غیر معیاری اشیاء کی فروخت پر اسسٹنٹ ٹاؤن آفیسر ریگولیشن اور سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی کو معطل کر دیا۔ شادمان اتوار بازار میں انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈی سی او لاہور نور الامین مینگل نے چھاپا مارا۔ انہوں نے اتوار بازار میں خریداری کے لیے آئے صارفین سے ان کی شکایات بھی سنی۔ ڈی سی او لاہور نے شادمان اتوار بازار میں صفائی کے ناقص انتظامات اور غیر معیاری اشیاء کی فروخت پر اسسٹنٹ ٹاؤن آفیسر ریگولیشن جاوید اقبال اور سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی ریاض بھٹی کو معطل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کی شکایات کا ہر صورت ازالہ کیا جائے۔ ڈی سی او نے خبردار کیا کہ اتوار بازاروں میں صفائی کے ناقص انتظامات پر متعلقہ اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ بکر منڈی نواکوٹ کے بیوپاریوں نے زبردستی سامان اٹھانے پر اقبال ٹاؤن انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ نواکوٹ بکر منڈی کے بیوپاریوں نے احتجاج کے دوران ٹاؤن انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے کہا کہ ٹی ایم او اقبال ٹاؤن کا عملہ زبردستی ان کا سامان اٹھا رہا ہے اور انہیں منڈی خالی کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ مظاہرین نے بتایا کہ ڈی سی او لاہور کی جانب سے انہیں یہاں سے شاہپور کانجرا منتقل ہونے کے لیے 8 دن کا وقت ملا ہے، لیکن وقت پورا ہونے سے قبل ہی ٹاؤن انتظامیہ انہیں تنگ کر رہی ہے۔ مظاہرین نے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شاہپور کانجرا میں بارش کا پانی جمع ہے، جس کی وجہ سے ان کے مویشی بیمار ہونے کا خدشہ ہے۔ بارش پانی ختم ہونے سے پہلے بیوپاری وہاں شفٹ نہیں ہو سکتے۔ انجمن تعمیرات مزارات جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کے زیر تمام دنیا بھر میں مزارات کے تحفظ کے لیے کربلا گام شاہ سے ریلی نکالی گئی، جس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام نے شرکت کی۔ ریلی سے قبل کربلا گام شاہ کی مسجد میں مختلف مکاتب فکر کے علماء پیر سید طاہر کاظمی زنجانی، چیئرمین شیعہ پولیٹیکل پارٹی پیر سید نوبہار شاہ، علامہ سید بقار الحسنین نقوی، کنوینر سید محمد ابرار شاہ شیرازی، علامہ صبی حیدر شیرازی نے خطاب کیا، جس کے بعد
کربلا گام شاہ سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ علی ابرار، علامہ نوید اصغر شمسی، علامہ عشرت عباس، جاوید اکبر ساکی، آصف علی گیلانی، قیصر مصطفیٰ، علامہ سید صبی حیدر، آغا مرتضیٰ پویا، مسکین فیاض الرحمان، محمد علی شاہ، سید امیر علی شاہ اور علی رضا کاظمی ریلی میں شریک ہوئے، جبکہ علی محمد خواجہ، اپل برادران، علی متقی، سہیل حیدر رضوی، شاہد رفیق، ثاقب شیرازی، ایس اے جعفری، علامہ علی غضنفر قراروی، علامہ صاحبزادہ عبد المصطفیٰ، ڈاکٹر قاری نور المصطفیٰ سمیت مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام بھی اس ریلی میں شریک تھے۔ علماء نے مطالبہ کیا کہ دنیا بھر کے مزارات کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ ریلی بھاٹی گیٹ سے ہوتی ہوئی واپس کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر واٹر ڈسپینسر کے ارد گرد نکاسی آب کا مناسب انتظام نہ ہونے اور کیاریوں میں کھڑے پانی سے تعفن اور ڈینگی کی افزائش کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ مسافروں اور ان کے اہل خانہ کی سہولت کے لیے ایئرپورٹ پر پینے کے صاف پانی کے لیے واٹر کولر نصب کیے گئے ہیں، لیکن انتظامیہ ان واٹر کولرز کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سے بالکل غافل ہے۔ کافی عرصے سے ان واٹر کولر سے بہنے والے پانی کی نکاسی کا مناسب انتظام نہ ہونے کے باعث آس پاس کا ایریا جوہڑ کا منظر پیش کر رہا ہے۔ کیاریوں میں گھاس بڑھ چکی ہے۔ دوسری جانب فضا میں اڑنے والے پرندے پانی پینے کے لیے اکثر یہاں آتے ہیں، جو کئی مرتبہ جہازوں کے انجن سے ٹکرانے کا بھی موجب بنتے ہیں، جبکہ برسات میں پھولوں کی کیاریوں میں کھڑے پانی میں ڈینگی لاروے کی افزائش کا بھی خطرہ ہے۔ اور اب بات ینگ نرسز ایسوسی ایشن کے انتخابات کی۔ ینگ نرسز ایسوسی ایشن پنجاب کے انتخابات میں پینل اے نے کلین سویپ کر لیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں اظہر علی خان اس رپورٹ میں۔ ینگ نرسز ایسوسی ایشن کے انتخابات کا انعقاد ٹائم سکوئر ہال جوہر ٹاؤن میں کیا گیا۔ پولنگ صبح 8:30 بجے سے دوپہر 3 بجے تک جاری رہی، جس میں مجموعی طور پر صوبے بھر سے 5015 نرسوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ دور دراز کے شہروں میں ووٹنگ کے لیے باکس اسپتالوں میں رکھوائے گئے تھے۔ پینل اے کی صدارتی امیدوار روزینہ منظور نے سب سے زیادہ 400 ووٹ حاصل کیے۔ جیتنے والے پینل نے نرسوں کو درپیش مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے کہ سیٹس کریٹ کرے گی گورنمنٹ تو ہماری 16 to 17 پروموشن ہوگی، یہ ہماری فرسٹ پریفرنس ہے۔ سیکنڈلی اس میں یہ ہے کہ جو ہماری نرسز جو بھی ہیں جن کی کٹنگ ہو رہی ہے، جو الاؤنسز جنہوں نے ہمیں پروفیشنل الاؤنس دیا تھا اس کو یہ نہ کاٹیں، کیونکہ یہ ہمارا پروفیشنل ہیلتھ الاؤنس ہے، اس لیے اس کے لیے ایک لیٹر ایشو کر دے گورنمنٹ کہ اس کو نہ کاٹا جائے۔ جب وہ چھٹی پہ جاتی ہیں تو ان کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ شکست کا سامنا کرنے والے پینل نے بھی نئی روایت پیدا کرتے ہوئے نو منتخب پینل کے ساتھ مل کر نرسوں کے حقوق کی جنگ لڑنے کا اعادہ کیا۔ ینگ ایسوسی ایشن کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، ہم مل کے کام کریں گے اور نیکسٹ جو ہمارے سارے کام رہ گئے ہیں رکے ہوئے ہیں، حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ وہ ان کو دے کے چلیں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے اور ہم انشاءاللہ تعالی کامیاب ضرور ہوں گے۔ کامیاب پینل کا کہنا ہے کہ وہ نرسوں کے پروفیشنل الاؤنس میں کی جانے والی کٹوتی کو ختم کرانے کے ساتھ عارضی نرسوں کو مستقل کرانے کی کوشش کرے گا۔ کیمرہ مین کاشف بیگ کے ہمراہ اظہر علی خان، سٹی 42۔ پاک بھارت مذاکرات میں شرکت کے بعد 18 رکنی پارلیمانی وفد وطن واپس پہنچ گیا۔ پارلیمنٹیرینز کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں دونوں ممالک کے درمیان ویزا پالیسی نرم بنانے سمیت دیگر اہم امور پر اتفاق ہوا ہے۔ واقعہ کے راستے وطن واپس پہنچنے والے وفد میں سینٹ میں قائد ایوان سینیٹر جہانگیر بدر، ان کے صاحبزادے علی بدر، قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ندیم افضل چند، رکن قومی اسمبلی خرم دستگیر خان، انوشا رحمان، سینیٹر حاجی عدیل، سابق صدر LCCI افتخار علی ملک، پیل ڈاٹ کے انچارج عامر بلال، آسیہ ریاض اور عرفان کھوکر سمیت دیگر شامل ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جہانگیر بدر نے کہا کہ مذاکرات کے دوران ویزا پالیسی سب سے زیادہ زیر بحث آئی، کیونکہ ویزا پالیسی میں نرمی سے دونوں ملکوں کے عوام کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملے گا۔ سینیٹر حاجی عدیل نے کہا کہ انہوں نے صوبہ بہار کے وزیر اعلیٰ کو پاکستان آنے کی دعوت دی ہے، وہ امید کرتے ہیں کہ نومبر میں آئیں گے۔ خرم دستگیر نے بتایا کہ بھارت میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، لیکن پاکستان کی نسبت ذرا کم ہوتی ہے، جبکہ انوشا رحمان کا کہنا تھا کہ پاک بھارت مذاکرات کی تمام سفارشات کو پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان انضمام الحق کے والد پیر سید انتظام الحق کو کینٹ کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں کرکٹ اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر انضمام الحق کے والد پیر انتظام الحق اور اہل خانہ عید منانے کے لیے کراچی گئے ہوئے تھے، جہاں جمعے کو حرکت قلب بند ہونے سے پیر انتظام الحق انتقال کر گئے۔ پیر انتظام الحق کا تعلق ملتان کے معروف مذہبی گھرانے سے تھا۔ ان کی نماز جنازہ خالد مسجد کیولری گراؤنڈ میں ان کے صاحبزادے انضمام الحق نے خود پڑھائی۔
نماز جنازہ میں کرکٹر انتخاب عالم محمد یوسف، معین خان، مشتاق احمد، اعجاز احمد، ظہور الہی اور سلمان بٹ نے شرکت کی۔ ان کے علاوہ لیاقت بلوچ، احسن رشید، ڈاکٹر جاوید اکرم، مجیب الرحمان شامی، توقیر ضیاء، خالد محمد، ذاکر خان اور اظہر زیدی سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نماز جنازہ میں شریک تھی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انضمام الحق کا کہنا تھا کہ وہ آج جو کچھ بھی ہیں اپنے والدین کی دعاؤں کی بدولت ہیں۔ وہ کوشش کریں گے کہ اچھی اولاد کا فرض ادا کرتے ہوئے ہمیشہ خدا کے حضور ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں۔ صدر تاجران صدیق ٹریڈ سینٹر سید اظہر عباس شاہ کے بھائی مرحوم سید مزمل حسین نقوی کی پہلی برسی کی تقریب اسلام پورہ میں منعقد کی گئی۔ امام بارگاہ پانڈو سٹریٹ میں منعقدہ برسی کی تقریب میں مشیر وزیر اعلیٰ میاں محمد علی اراکین صوبائی اسمبلی خواجہ عمران نذیر اور ڈاکٹر سعید الہی، سید اظہر عباس شاہ، صدر انجمن تاجران لاہور بابر محمود، سید سرفراز حسین شاہ، سید سندر شاہ، سید محمد رضا نقوی اور پسران سید محمد نقوی سمیت اہل علاقہ اور تاجروں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ علامہ سید حسن عسکری نقوی نے خطاب کرتے ہوئے حیات و ممات کے فلسفے پر روشنی ڈالی، جبکہ پیر سید مقدس کاظمی، سید غلام حیدر نقوی اور سید غضنفر عباس جعفری نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی مقام کے حضور گلہائے عقیدت پیش کیے۔ تقریب کے اختتام پر مرحوم کے ایصال ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ سٹی 42 میں خبروں کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن اس سے پہلے لیں گے ایک بریک۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔ گورنر پنجاب سردار محمد لطیف خان کھوسا سے آزاد جموں کشمیر کے وزیر مال چودھری علی شاہ اور پیپلز پارٹی کے رہنما میجر ریٹائرڈ سردار امجد رفیق خان نے ملاقات کی۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں سردار محمد لطیف خان کھوسا نے کہا کہ ملک کی سلامتی و بقا جمہوریت سے مشروط ہے۔ تمام ادارے آئین میں متعین کردہ حدود میں رہتے ہوئے نہ صرف ریاست کو مضبوط کرنا بلکہ باہمی اتحاد و اتفاق کے ساتھ جمہوری سفر کو جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ ہی واحد خود مختار ادارہ ہے جسے عوام کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ ملک میں انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے اور انہیں صاف و شفاف بنانے کے لیے حکومت تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لائے گی۔ سردار لطیف کھوسا نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی نفرت کی سیاست نہیں کی بلکہ غیر جمہوری عناصر کو بھی باہمی محبت و پیار سے کام کرنے کا درس دیا ہے۔ گورنر پنجاب سے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے چیئرمین نے ملاقات کی اور انہیں ادارے کی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ظفر اقبال نے گورنر سردار محمد لطیف خان کھوسا کو ادارے کی کارکردگی سے متعلق آگاہ کیا اور حالیہ بارشوں اور ممکنہ سیلاب کے بارے میں رپورٹ پیش کی۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ سیلاب قدرتی آفت ہے لیکن اس سے بچاؤ کے لیے قبل از وقت اقدامات بے حد ضروری ہیں تاکہ کسی بھی ناگہانی آفت اور پریشانی سے بچا جا سکے۔ کینچی احمد سدھو کی معروف سماجی شخصیت رانا عامر منظور نے ساتھیوں سمیت پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی۔ پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ کے زیر اہتمام لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں رانا عامر منظور نے ساتھیوں سمیت پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ یوتھ ونگ کے رہنما زبیر خان نیازی نے کہا کہ نوجوان نسل عمران خان کی قیادت میں پاکستان کو درپیش مشکلات سے نکلنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ رانا عامر منظور نے کہا کہ تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو عوام کے مسائل حل کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ کے رہنما فہد خان نیازی، محمد عارف بٹ، سید راشد ریاض، ازلان خان نیازی، عمران خان نیازی اور چودھری منیر جٹ بھی اس پریس کانفرنس میں موجود تھے۔ مسلم لیگ نون کے کارکن چودھری نعیم کی دعوت ولیمہ میں مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مسلم لیگ نون کے کارکن چودھری نعیم کی دعوت ولیمہ کی تقریب گلبرگ میں ہوئی جس میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور کارکنان کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ تقریب میں صدر مسلم لیگ نون لاہور محمد پرویز ملک، جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر، رکن پنجاب اسمبلی چودھری شہباز احمد، علی پرویز ملک، حمزہ علی پرویز، راؤ شہاب الدین اور چودھری زین شوکت ڈوگر نے شرکت کی، جبکہ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی سواتی خان، عثمان تنویر، عالم بٹ، چودھری یونس، ملک ذوالفقار، اعجاز ٹیپو، باو اختر علی اور میاں کلیم ریاض بھی دعوت ولیمہ میں شریک تھے۔ ان کے علاوہ شیخ نعیم، چودھری بلال، بقار احمد صدیقی، سہیل سرفراز منج، عابد چودھری، نوشیروان نیازی، وحید عباسی، جاسم بٹ، خرم بٹ، عطا اللہ تارڑ سمیت مختلف سیاسی و سماجی شخصیات کی بڑی تعداد دعوت ولیمہ میں موجود تھی۔ مجلس وحدت المسلمین کے زیر اہتمام مومن پورہ قبرستان میں شہدائے گلگت بلتستان کے سوگ میں تعزیتی اجلاس منعقد ہوا جس میں شرکاء نے ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ مومن پورہ قبرستان میں مجلس اور تعزیتی اجلاس سے چیئرمین عزاداری سیل مجلس
وحدت المسلمین پنجاب حیدر علی مرزا نے خطاب کیا۔ انہوں نے شہدائے گلگت بلتستان کے ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ مجلس کے بعد علامتی مظاہرہ بھی کیا گیا، جس میں علامہ وقار نقوی، اسد عباس علی، رانا ماجد علی، رائے ناصر علی، آغا نقی علی، شیخ عمران علی اور سید حسین زیدی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ سٹی 42 میں خبروں کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن اس سے پہلے لیں گے ایک بریک۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔ شہر میں جرائم کی کیا صورتحال ہے، یہ جانیں گے سٹی کرائم میں۔ گرین ٹاؤن میں بچوں کی لڑائی پر محلہ دار کی فائرنگ سے چچا بھتیجا شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق گرین ٹاؤن کے رہائشی انور کے بچوں کی کھیل کے دوران اسماعیل نامی شخص کے بچوں سے لڑائی ہو گئی، جس پر اسماعیل اور اس کے بیٹوں کاکا بٹ اور امجد نے طیش میں آ کر فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں انور اور اس کا بھتیجا عمران شدید زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کے بعد مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت زخمیوں کو طبی امداد کے لیے جناح ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں دونوں کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی اور شواہد اکٹھے کر کے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا، تاہم ملزمان کو فوری طور پر گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ نشے میں دھت افراد نے داخلے کی اجازت نہ ملنے پر کوہ نور سوسائٹی میں قائم نجی ہسپتال پر دھاوا بول دیا۔ توڑ پھوڑ کے بعد استقبالیہ پر موجود لڑکی کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ کوٹ تختر پولیس کے مطابق نشے میں دھت 12 افراد نے عمر ہاسپٹل میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش کی۔ ہاسپٹل کے مالک ڈاکٹر اصغر کی جانب سے داخلے کی اجازت نہ ملنے پر افراد مشتعل ہو گئے۔ ملزمان دروازہ توڑ کر ہاسپٹل میں جا گھسے اور توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ اسی دوران استقبالیہ پر موجود سمیرہ نواز نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو نشے میں دھت افراد نے اسے شدید تشدد کا نشانہ بنا اور زبردستی اپنے ساتھ ہاسپٹل سے باہر لے جانے کی کوشش کی۔ لڑکی کے شور مچانے پر مشتعل افراد نے اس کا سر پھاڑ دیا اور فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ تشدد کے باعث سمیرہ بے ہوش ہو گئی، جسے جنرل ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں اس کی حالت تشویشناک بیان کی جاتی ہے۔ پولیس نے ڈاکٹر اصغر کی مدیریت میں 12 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ پولیس کے مطابق ملزمان ہاسپٹل کے قریب منعقدہ شادی ہال کی تقریب میں شریک تھے اور نشے میں دھت تھے۔ کیا ہو رہا ہے کھیل کے میدان میں، آپ جان سکیں گے سٹی سپورٹس میں۔ لاہور بادشاہ نے دوستانہ کرکٹ میچ میں سٹرائکرز کرکٹ کلب کو 20 رن سے ہرا دیا۔ مورل ٹاؤن گرینز کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ میں لاہور بادشاہ نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 181 رنز بنائے۔ محمد عمر 45، منصور حمزہ 33 اور حسن احمد 28 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ سٹرائکرز کلب کی جانب سے عبداللہ اور احمد عمر نے 2 وکٹیں اپنے نام کی۔ ہدف کے تعاقب میں سٹرائکرز کلب کی پوری ٹیم 161 رنز پر پویلین واپس لوٹ گئی۔ دانش علی 27 اور حسن احمد 26 رنز بنا پائے۔ فاتح ٹیم کی جانب سے محمد وقاص نے 4 اور محمد عمر نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پہلے میاں اصغر میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ میں ینگ مغلپورہ گرینز نے ڈان کرکٹ کلب کو سپر اوور میچ میں شکست دے دی۔ بارہ دھرمپورہ گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ میں ڈان کرکٹ کلب نے ٹاس جیت کر پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 18 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 175 رنز بنائے۔ احسان علی 55، احسان اللہ 44 اور رفیع اللہ 27 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے۔ مد مقابل ٹیم کے اسد اللہ 3، علی اشرف اور عزیز احمد 2 وکٹیں لینے میں کامیاب ہوئے۔ ینگ مغلپورہ گرینز کی ٹیم بھی جواب میں 175 رنز بنانے میں کامیاب ہوئی۔ ملید انجم 67 اور راحیل اسلم 38 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ڈان کرکٹ کلب کے احسان علی اور احسان اللہ نے 2 جبکہ رفیع اللہ نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ میچ برابر ہونے کی صورت میں دونوں ٹیموں کو سپر اوور دیا گیا۔ ڈان کلب نے 1 اوور میں 7 رنز بنائے جبکہ ینگ مغلپورہ گرینز نے 10 رنز بنا کر میچ جیت لیا۔ لاہور ریس کلب کوٹ لکھپت میں ہفتہ وار گھڑ دوڑوں میں مجموعی طور پر 7 مقابلے ہوئے۔ پہلی ریس میں شاہزیب نامی گھوڑے نے میدان مارا جبکہ ڈینجرس نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ دوسری ریس میں فیضی نے پہلی اور مانو نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ تیسری ریس پرائیڈ آف جھنگ کے نام رہی جبکہ مانو امید دوسرے نمبر پر رہی۔ چوتھی ریس میں پون سٹار نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا جبکہ پوما ڈائنسٹی نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ پانچویں ریس میں گڈ لک پہلے، کینڈی ڈول اور کٹاری کو مشترکہ طور پر دوسری پوزیشن ملی۔ چھٹی ریس میں رائل فیری پہلے اور میجک ٹائم دوسرے نمبر پر رہا۔ ساتویں ریس میں سنا پرنسس پہلے اور لکی سوہنا دوسری پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ موسم کا احوال آپ جان سکیں گے سٹی موسم میں۔ لاہور کا مطلع جزوی طور پر آبرآلود ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
जबकि शहरी भादों के बादलों के बरसने के इंतज़ार में हब्स में भीग रहे हैं। लाहौर में महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में दिन का बेशतर हिस्सा धूप छाँव की आंख मचोली में गुजरा। शाम के वक्त हल्की हवा चलने से मौसम में थोड़ी सी नरमी पैदा हो गई, जबकि शहर की फ़ज़ा में नमी का तनासुब 70% के करीब रहा। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 12 घंटे के दौरान शहर के बाज़ मकामात पर छींटे पड़ने का इम्कान है। सिटी 42 के न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। हमारी ऑनलाइन नशरियात के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।